اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہاں، گفتگو چل رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ خدا کی معرفت اور اس کی جانب رجحان اور انسان کا جو میلان ہے یہ فطری چیز ہے. ٹھیک، تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ فطری طور پر انسان اپنے رب کی شناخت اور معرفت رکھتا ہے اور اس کی عبادت اور بندگی کی طرف راغب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ معرفت خدا فطری چیز ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ روم کی آیت نمبر 30. اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین فطری چیز ہے. کیا ہے؟ دین فطری. آیت میں دین کو فطری چیز بتایا گیا ہے، شناخت خدا کو نہیں. ٹھیک، یا خدا کی طرف رجحان اور میلان کو نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ جب آیت دین کو فطری چیز بتا رہی ہے، ٹھیک، آیت نے کہا کہ دین فطری چیز ہے اور دعویٰ ہمارا کیا تھا کہ خدا کی معرفت فطری چیز ہے. ٹھیک، تو آپ لفظ دین کی تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ مفسرین نے کلمہ دین کی کیا تفسیر بیان کی ہے، دین کے بارے میں کیا نظریات پیش کیے ہیں. واقعا اگر دین سے مراد وہی خدا کی معرفت ہو تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. دین سے مراد دین کے بارے میں اگر مفسرین کا نظریہ خدا کی معرفت ہو جائے تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. اور اگر مفسرین نے دین سے مراد خدا کی معرفت اور اس کی عبادت اور بندگی کی طرف رجحان کے علاوہ کوئی اور نظریہ پیش کیا ہوگا کہ جس کا ہمارے مدعا سے دور دور کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر اس آیت کے ذریعے سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہو پائے گا. ایک بار پھر دہراتا ہوں، دعویٰ کیا ہے ہمارا؟ خدا کی معرفت اور شناخت اور اس کی بندگی اور پرستش اور عبادت کی طرف ہمارا راغب ہونا، ہمارا میلان رکھنا، یہ کیا ہے؟ فطری چیز ہے. دلیل کیا ہے اس دعوے کی کہ خدا کی معرفت اور انسان کا رجحان خدا کی بندگی کی طرف فطری ہے؟ یہ سورہ مبارک ہے روم کی آیت نمبر 30. ٹھیک ہے، جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت کو دیکھتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ دین کو فطری چیز بتایا گیا ہے. کس کو کہا گیا ہے کہ دین فطری چیز ہے؟ دین انسان کے وجود کا ایک حصہ ہے. انسان پیدائشی طور پر کیا ہے؟ اپنے دین کو پہچانتا ہے اور اس کی طرف رغبت رکھتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے مطابق جب دین فطری چیز ہے اور ہمارا دعویٰ خدا کی شناخت اور اس کی طرف رجحان رکھنا فطری چیز ہے، تو اس آیت سے ہمارا مدعا کیسے ثابت ہوگا؟ جب آپ اس آیت کریمہ سے ہمارا مدعا اس وقت ثابت ہوگا جب کلمہ دین کی دلالت شناخت خدا پر ہوگی. اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دین سے مراد خدا کی معرفت ہے تو خود بخود ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. اور اگر ثابت نہ کر پائے کہ دین سے مراد خدا کی معرفت ہے تو پھر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہو پائے. لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین جس کو یہ آیت کریمہ فطری چیز کہہ رہی ہے، اس دین سے مراد کیا ہے. مفسرین نے کلمہ دین کی کیا تفسیر کی ہے؟ ٹھیک ہے، دین سے کیا معنی مراد لیا ہے، دین کا کیا مفہوم بیان کیا ہے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس تفصیل کے ساتھ. مفسرین نے کلمہ دین کے سلسلے میں دو رائے قائم کیے، دو نظریے بیان کیے ہیں. کیا ہے؟
دین کے بارے میں جو کلمہ دین آیا ہے آیہ کریمہ میں، اس دین سے مراد مفسرین نے دو چیزیں لی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ مفسرین نے دین کے سلسلے میں دو نظریے پیش کیے ہیں، دو رائے قائم کیے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں جو دین آیا ہے اس دین سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے دین کے تمام احکام اور تمام معارف ہیں۔ دین نام ہے، کیا ہے؟ کچھ معارف اور کچھ احکام کا۔ دین مجموعہ ہے احکام و معارف کا، سمجھ رہے ہیں؟ دین یعنی احکام و معارف، خاص طور پر وہ معارف اور وہ احکام کہ جو دین اسلام کی بنیادی معارف ہیں، یعنی کیا؟ یعنی اصول دین۔ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اصول دین ہے۔ لہذا اصول دین کی تعلیم اور اصول دین کے معارف گویا دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں دین سے مراد دین اسلام کے بنیادی مسائل، دین اسلام کے بنیادی معارف، دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، یعنی وہی اصول دین۔ لہذا اس نظریے کی بنیاد پر کہ جنہوں نے کہا ہے کہ دین سے مراد اسلام کی بنیادی تعلیم اور معارف ہیں، ٹھیک ہے، اس نظریے کی بنیاد پر دین ایک کلیات کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک کلی چیز ہے کہ اس کلی میں خدا کی شناخت کی ایک جزئی چیز ہے، وہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً شامل ہے۔ کل کیا ہوتا ہے؟ کل ایک بڑا دائرہ ہے۔ کل کیا ہے؟ ایک بڑا دائرہ ہے۔ یہ اسلام، ٹھیک، یہ اسلام کے کلیات میں کیا ہے؟ اصول دین، فروع دین، ٹھیک، فروع دین، اخلاق، ٹھیک، اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک۔ یہ مجموعہ، یہ کلیات، ٹھیک۔ اب اس کلیات میں خدا کی معرفت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اسی کے دائرے میں آئے گی۔ دین اسلام یا دین جو آیت میں آیا ہے، دین ایک کلیات کا نام ہے، ایک مجموعے کا نام ہے کہ جس مجموعے میں اسلام کے بنیادی معارف اور احکام شامل ہیں۔ تو جب کلیات میں، دین میں، اسلام کے کیا ہے؟ بنیادی مسائل اور تعلیم و معارف شامل ہیں، تو خدا کی معرفت شامل ہے یا نہیں؟ معرفت خدا شامل ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ تبھی ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ جب اتنی بڑی چیز فطری ہے، جب یہ کلی چیز فطری ہے تو جزئی چیز فطری کیوں نہیں ہوگی؟ ٹھیک، دین فطری چیز ہے نا، کہا کہ آیت کہہ رہی ہے کہ دین فطری چیز ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، کلیہ ہے، جس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا ہے؟ خدا کی معرفت بھی ہے۔ بس خدا کی معرفت فطری ہوئی کہ نہیں؟ تو اس نظریے کے مطابق بھی ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا کلیاتی کی در دین وجود دارت، دین کے اندر جو کلیات ہیں کہ جن میں سے مہم ترین چیز کیا ہے؟ خدا کی شناخت اور اس کی عبادت ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں کندہ کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء تشیع میں سے یا شیعہ مفسرین میں سے ایک نامور اور معروف شخصیت ہے علامہ محمد حسین طباطبائی، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس کا نام ہے تفسیر المیزان۔ کیا ہے؟ تفسیر المیزان۔ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں اسی نظریے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ کس نظریے کے؟
کہ دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی معارف اور احکام ہیں، جن میں سے ایک خدا کی شناخت اور اس کی عبادت ہے۔ ٹھیک۔ دوسری چیز، دوسرا نظریہ جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین سے مراد وہ دین جو فطرت کے موافق ہو۔ دین سے مراد وہ دین جو فطرت کے موافق ہو۔ جہاں دین سے مراد دین کی تعلیم نہیں ہے، دین سے مراد دین کے معارف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک حالت ہے۔ وہ حالت کیا؟ حالت تسلیم۔ وہ کیا ہے؟ حالت تسلیم، کہ اسلام کے اصولوں کے سامنے، اسلام کے قانون کے سامنے، اسلام کے دستورات کے سامنے سلنڈر ہو جاؤ۔ جب بھی اسلام کا کوئی حکم بیان ہوگا، اسلام کا کوئی قاعدہ قانون آئے گا تو فطری طور پر انسان اپنا سر جھکا لے گا، کہے گا آمنا وصدقنا، قبول ہے۔ اس حالت کا نام کیا ہے؟ اس حالت کا نام کیا ہے؟ دین ہے، اور یہ چیز فطری ہے۔ خدا کے دستور، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا، تسلیم ہو جانا کیا ہے؟ یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے، اور یہ چیز فطری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت کے مطابق ہمارا اس نظریے کے مطابق ہمارا مدعا ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس مدعا کے مطابق ہمارا دعویٰ کہ خدا کی معرفت اور اس کی بندگی کی طرف رجحان فطری ہے، اس دوسرے والے نظریے کے مطابق ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خدا کی معرفت کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں خدا کی معرفت، شناخت اور اس کی عبادت اور بندگی کی طرف گرائش اور رجحان کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں دین سے مراد حالت تسلیم، بات ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دو نظریوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ مفسرین نے دین کی دو تفسیر بیان کی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں جو کلمہ دین آیا ہے، جس کو فطری کہا گیا ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں دو رائے پیش کی ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ دین سے مراد اسلام کے بنیادی معارف اور احکام ہیں۔ دین ایک کلی چیز ہے، ایک مجموعہ ہے کہ جس کے اندر دین کے تمام بنیادی مسائل اور احکام شامل ہیں، جن میں سے ایک خدا کی شناخت اور اس کی عبادت ہے۔ علامہ طباطبائی نے بھی اس نظریے کو قبول کیا، لہذا اس پہلی والی رائے اور پہلی والی تفسیر کے مطابق ہمارا مدعا جو ہم نے کہا ہے کہ خدا کی شناخت اور اس کی عبادت فطری چیز ہے، ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا نظریہ پیش کیا مفسرین نے، کہا کہ دین سے مراد حالت تسلیم کیا ہے؟ حالت تسلیم ہے کہ خدا کے احکام کے سامنے انسان تسلیم محض ہو جائے، سلنڈر ہو جائے، کسی طریقے کا چوں چرا نہ کرے، یہی دین ہے۔ اور پہلا کیا تھا جناب؟ پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ دین سے مراد اسلام کے بنیادی احکام اور مسائل ہیں۔ دین مجموعہ ہے کچھ تعلیمات کا، کچھ معارف کا، ٹھیک؟ اس مجموعے میں خدا کی شناخت اور اس کی عبادت بھی شامل ہے۔ ٹھیک واضح ہوا؟ جی جی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ دوسرے والے نظریے میں کیا ہے؟ دوسرے والے نظریے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مراد از دینی کے موافق فطرت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو دین فطرت کے موافق ہے اس سے مراد حالت اسلام و تسلیم محض بودن، اسلام کی حالت اور مکمل طریقے سے تسلیم ہو جانا،
در برابر خداوند، خدا کے مقابلے میں، خدا کے سامنے تسلیم محض ہو جانا، مکمل طریقے سے سلنڈر ہو جانا، سر جھکا لینا ہے. زیرا لب و لباب دین ہمون انقیاد و خضوع و فرمان برداری تام از خداوند. کہہ رہے کہ چونکہ دین کا ماحصل، دین کا لب لباب، دین کا اصلی سرمایہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کے سامنے پوری طریقے سے خاضع ہو جانا، اپنے آپ کو مقید بنا لینا خدا کے حکم کا، کہ ہم خدا کے احکام اور اس کے دستورات کے باہر نہیں جائیں گے. جہاں جو خدا کا حکم ہوگا اسی کی پابندی ہم کریں گے. اور آیہ کریمہ نے بھی یہی کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے اسلام. اسلام سے مراد یہ دین اسلام نہیں، یعنی تسلیم. خدا دین میں تسلیم کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کے اندر کیا ہے؟ حالت تسلیم ہے. اگر آپ حکم پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں تو اسی کا نام دین ہے اور اسی کو خدا پسند کرتا ہے. وَإِلَّا دین بنا میں اسلام ہو، کلمہ پڑھ کر کے انسان خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم نہ کرے تو یہ کون سا دین؟ اس دین کو خدا کتنا پسند کرے گا؟ آج یہی حالت ہے مسلمانوں کی. حالت آج یہی ہے کہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، مسلمان سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں، دین اسلام کے پیروکار سب بتاتے ہیں، لیکن احکام و دستورات الہی کے سامنے کیا ہے؟ تسلیم محض نہیں ہے. اور خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ اسی تسلیم محض ہونے کو. جہاں خدا کا جو آرڈر ہو، اس کا جو دستور ہے، جو حکم ہے، جو قانون ہے، آپ اسی کے پابند بن کر کے زندگی گزارو. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ دوسرے نظریے میں دین سے مراد کیا ہے؟ تسلیم ہونا خدا کے سامنے. بس خدا کے سامنے تسلیم ہونا یہ فطری چیز ہے اس نظریے کے مطابق. اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ خدا کی شناخت اور اس کی عبادت یہ فطری چیز ہے. لہذا طبق ان نظریے معنی فطری بودنے دین آنستی، لہذا اس نظریے کے مطابق دین کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ در خلقت انسان گرائش بے سوء پرستش خداوند نہاده شده است، کہ انسان کی خلقت میں خدا کی عبادت اور بندگی کی گرائش رکھی گئی ہے. وہ روشن است کہ اگر خدا پرستی فطری باشد خدا شناسی نیز فطری خواہد بود. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب خدا پرستی فطری ہوگی تو خدا شناسی بھی فطری ہوگی. اس لیے کہ جب انسان فطرتاً کسی چیز کی عبادت اور پرستش کی طرف رجحان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پہچانتا ہے. اگر نہ پہچانتا تو اس کی عبادت اور بندگی کی طرف رجحان نہ رکھتا. اب جلدی سے نتیجہ دے دوں، یہ جو دوسرا نظریہ ہے، اس دوسرے والے نظریے سے مستقیماً خدا شناسی فطری چیز ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے، پلٹ کے ثابت کرنا پڑے گا. کیسے؟ یعنی پہلے والے نظریے میں تو سیدھے سیدھے کہہ دیا گیا ہے ٹھیک کہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے، جس میں سے ایک تعلیم خدا شناسی کی ہے اور اس کی عبادت کی. لہٰذا وہاں مستقیماً ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ خدا شناسی کا مسئلہ فطری ہے. لیکن دوسرے والے نظریے کے مطابق اب خدا شناسی کے مسئلے کو مستقیماً ثابت نہیں کر سکتے. اس والے نظریے کے مطابق خدا شناسی فطری چیز نہیں ہے، بلکہ عبادت خدا کی طرف رجحان فطری چیز ہے. خدا کی عبادت فطری چیز ہے. وہاں پہلے شناخت تھی، بعد میں عبادت. یہاں پہلے عبادت ہے پھر شناخت ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کی معرفت بھی رکھتا ہے. تو اگر انسان خدا کی پرستش کر رہا ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے پہچانتا بھی ہے، اس کا لازم تو ادھر آ کر کے نتیجہ نکلے گا. تو اب یہ دوسرے والے نظریے کے مطابق بھی خدا شناسی فطری ہے، ثابت ہو گیا. نہیں ہوا. بات بڑی گھما پھرا ایک دم گھوم رہے نا. میں بالکل آسان چیز ہے. دیکھو پہلے نظریے نے کہا کہ دین یعنی کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی تعلیم و احکام کا مجموعہ. اسلام کی بنیادی تعلیم و احکام یہ دین ہے. تو اسلام کے بنیادی تعلیم و احکام میں اصول دین پہلی چیز توحید ہے کہ نہیں؟ خدا شناسی. تو یہ دین فطری ہے، یعنی خدا کی شناخت فطری ہے. کچھ وقت آ جائے گا اس میں، ٹھیک. دوسرے والے نے کیا کہا کہ خدا کی دین یعنی تسلیم. خدا کے احکام کے سامنے دین سے مراد کیا ہے؟ دین یعنی تسلیم. تسلیم یعنی خدا کی بندگی، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. تو خدا جب انسان کسی کی بندگی اور عبادت کرتا ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کو پہچانتا ہے. بغیر پہچانے تو کسی کی عبادت نہیں کرے گا نا، کہ کسی کو بغیر پہچانے عبادت کرنے لگے گا نا. تو اگر انسان خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے، تو گویا اس کی شناخت ہم تو یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے نا. بات ہو گئی. چلو مجھے پتا ہے بابو کتنا سمجھے ہو گے تم لوگ. چلو اب میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اور آپ لوگوں کو جو ہے تھکاؤں.